اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین واللعن الابدی علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقال اللہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ مکتب خلفاء قرآن میں لفظ ید کو اللہ تعالیٰ کے ان ظاہری گوشت پوست اور ہڈیوں سے بنے ہوئے جسم کے حصے پر محمول کرتے ہیں، جبکہ مکتب اہل بیت قرآن کی آیات میں کہیں اس سے مراد قوت و طاقت مراد لیتے ہیں، کہیں نعمت مراد لیتے ہیں اور کہیں اختیار مراد لیتے ہیں۔ چنانچہ قرآن میں یہ آیہ کریمہ استعمال ہوا ہے، بلکہ راغب اصفہانی جو کہ بہت بڑے لغتدان ہیں، ان کی کتاب مفردات القرآن، ان کی 2 جلدوں پر مشتمل کتاب ہے، اس کا اردو میں بھی ترجمہ ہوا ہے مفردات القرآن۔ یعنی اس کی خصوصیت یہ ہے کہ صرف ان الفاظ کے معانی بیان کیے ہیں جو قرآن میں استعمال ہوئے ہیں۔ مفردات قرآن راغب اصفہانی کی، اسی طرح ہمارے جو معاصر ہم عصر دانشمند وہ کتاب معجم الفاظ القرآن میں وہ فرماتے ہیں کہ ید تو ایسا تو ایک عضو کا نام ہے، لیکن اس کے اور بھی معنی میں استعمال ہوتا رہتا ہے، وہ اختیار کے معنی میں ہے۔ چنانچہ بیدہ ملکوت کل شیء، یہاں ظاہر ہے ید کا حقیقی معنی تو وہی ظاہری ہاتھ ہیں جس میں 5 انگلیاں ہوتی ہیں، لیکن اس میں بیدہ ملکوت کل شیء سے مراد یعنی اللہ کے اختیار میں ہے، یعنی ہر چیز کی جو ہے نا وہ ہر شے کی جو ملکوت ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ یا بیدک الخیر کا لفظ استعمال ہوا، یہاں بھی اختیار کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ یہ ید کا لفظ قرآن میں مختلف مقامات پر استعمال ہوا ہے، جیسے ان حضرت سے مخاطب ہے اللہ تعالیٰ لا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ لفظی ترجمہ تو یہی بنتا ہے لا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک، یعنی اپنے ہاتھ کو اپنے گردن سے نہ باندھ۔ یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ یہ فرمانا چاہتا ہے کہ اپنے ہاتھ کو گردن سے مت لگاؤ یا گردن سے نہ اس کو چپکاؤ، بلکہ مراد یہ ہے کہ یعنی انفاق سے، راہ خدا میں انفاق سے گریز نہ کرو، راہ خدا میں انفاق اور خرچ کرنے سے نہ وہ گھبراؤ یا کتراؤ، یہ مراد ہے۔ یہ مراد نہیں کہ اپنے ہاتھ کو گردن کے ساتھ نہ لگاؤ، یہاں بھی اشارہ اور کنایہ ہے۔ تعجب ہوتا ہے اس آیہ کریمہ میں تو یہی ترجمہ کیا جاتا ہے اشارہ کنایہ والا کہ انفاق سے گریز نہ کرو، لیکن وہ جو دوسری آیہ کریمہ ہے جس میں کہا گیا ہے وقالت الیہود ید اللہ مغلولۃ غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا بل یداہ مبسوطتان، وہاں ید کو اسی حقیقی معنی پر محمول کیا جاتا ہے کہ گویا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بندے ہوئے نہیں ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ اور کھلے ہوئے ہیں، جبکہ لا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک اس میں اشارے کنایہ والا مجازی معنی ارادہ کیا جاتا ہے۔ لیکن مکتبہ اہل بیت کے مطابق اس آیت میں بھی اور اس آیت میں بھی ایک معنی مجازی کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں ہماری طرح اور وہ کھلے ہوئے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہم وقت کار فرما ہے، وہ جس کو چاہتا ہے بخشتا ہے اور جس سے چاہتا ہے جس کو محروم رکھتا ہے۔ اور ایک اور لفظ جو قرآن کے اندر استعمال ہوا ہے جس کی طرف ہم نے پہلے بھی اشارہ کیا، ہمارے اہل سنت مکتب خلفاء کے صحاح کے حوالے سے بیان کیا گیا، وہ خدا نے قرآن میں اپنے لیے لفظ ساخ کا
لفظ استعمال کیا ہے جس کا لغوی معنی ڈکشنری والا معنی وہ پنڈلی ہے۔ آپ نے ان روایات کو ملاحظہ فرمایا جو ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کی، بخاری میں بھی اور مسلم میں بھی اور دیگر صحاح میں بھی، کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ اپنی ٹانگ جہنم میں ڈالے گا، پنڈلی کو جہنم میں ڈالے گا، اور رسول خدا آپ کے پنڈلی کے سامنے سجدہ ریز ہوں گے۔ جب ہم اہل بیت کی روایات کی طرف رجوع کرتے ہیں، اس میں دیکھتے ہیں تو ہمیں اہل بیت اطہار علیہ السلام جن کے گھر میں قرآن نازل ہوا ہے، اہل البیت ادری بما فی البیت، گھر والوں کو پتہ ہے کہ گھر کے اندر کیا کچھ ہے۔ یہ ہمیں اہل بیت اطہار بتاتے ہیں کہ اس آیت میں ساق سے مراد پنڈلی نہیں ہے، بلکہ ایک غیر معمولی واقعے کا رونما ہونا ہے، یعنی قیامت کے برپا ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ یہ نہیں کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی ٹانگ ہے اور اس میں ایک پنڈلی کا حصہ ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نکالے گا یا ظاہر کرے گا۔ چنانچہ وہ عبیدہ بن زرارہ کہتے ہیں، میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، یعنی آپ سے یوم یکشف عن ساق کی تفسیر دریافت کی۔ لفظی ترجمہ یہی بنتا ہے اس کا، یوم یکشف عن ساق، یعنی اس دن یا قیامت کے دن وہ پنڈلی کو آشکار کیا جائے گا، پنڈلی سے کپڑے کو اٹھایا جائے گا، مثلا یا شلوار ہے تو اس کے پانچوں کو اٹھایا جائے گا اور پنڈلی کو نمودار کیا جائے گا، ظاہر کیا جائے گا۔ لفظی ترجمہ اس کا یہی بنتا ہے، اور اسی سے سمجھا گیا ہے کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ اپنی ٹانگ کو، پنڈلی کو ظاہر کرے گا، رسول خدا اس کے سامنے سجدہ ریز ہوں گے، اور نعوذ باللہ جہنم کے کہنے پر کہ حل من مزید اگر کوئی جہنمی ہے تو اس کو ڈالا جائے جہنم میں، اللہ تعالیٰ اپنی ٹانگ ڈالے گا۔ امام علیہ السلام نے اس آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی، یوم یکشف عن ساق۔ اس کے بارے میں آپ نے فرمایا، پہلے تو اس کے جو ظاہری ترجمہ بنتا ہے اس کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا۔ آپ نے ایک ہاتھ سے پنڈلی کا کپڑا اٹھایا اور دوسرا ہاتھ سر پر رکھا، اور پھر فرمایا سبحان ربی الاعلی، یعنی اس آیت کریمہ کا یہ ترجمہ کرنا کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کوئی کپڑا اٹھائے گا، پونچا اٹھائے گا اور اپنی پنڈلی کو ظاہر فرمائے گا، نہیں، میرا وہ اعلیٰ ذات اس قسم کی جسمانی خصوصیات سے پاک اور مبرہ ہے۔ چنانچہ شیخ صدوق فرماتے ہیں کہ امام کی اس تفسیر کا مطلب یہ ہے کہ امام نے فرمایا سبحان ربی الاعلی، اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ساق اور دیگر اعضائے بدن سے منزہ ہے، خدا کا جسم نہیں۔ جب خدا کا جسم نہیں، اس کی ٹانگ بھی نہیں ہے، ٹانگ کا وہ حصہ جو پنڈلی کہلاتی ہے جس کو عربی میں ساق کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی کوئی پنڈلی بھی ہوتی ہے، نہ کوئی اعضائے بدن ہوتے ہیں، نہ ظاہری اعضائے بدن اور نہ باطنی اعضائے بدن۔ بلکہ محمد ابن علی حلبی روایت کرتے ہیں کہ امام جعفر صادق نے یوم یکشف عن ساق کے بارے میں فرمایا، اللہ تعالیٰ کی ذات اس بات سے منزہ ہے کہ انسانوں کی طرح اس کی بھی ساق یعنی پنڈلی ہو۔ اس کے بعد آپ نے اپنی پنڈلی کی طرف اشارہ کیا، کپڑا اٹھایا اور اس آیت کی تلاوت فرمائی، یوم یدعون الی السجود فلا یستطیعون، انہیں سجدے کی طرف بلایا جائے گا مگر وہ اس کی استطاعت نہیں رکھیں گے۔ اس کے بعد آپ نے بڑی سختی سے فرمایا بدکار قوم مبہوت ہو اور اس دن کی ہیبت اور عظمت ان پر چھا جائے، ان کی آنکھیں خیرہ ہوں اور دل حلق تک آ جائے، خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ وقد کانوا یدعون الی السجود وہم سالمون۔ چنانچہ حسین بن سعید امام رضا سے یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود کے بارے میں جب سوال کیا، امام نے فرمایا یہ گویا حقیقی تفسیر ہے، یوم یکشف عن ساق ایک نورانی حجاب نمودار ہوگا اور سارے مومنین سجدہ کریں گے، لیکن منافقین کی پشت خمیدہ ہوگی، سجدے کی قدرت نہ رکھیں گے۔ اس کے علاوہ یہ جو حقیقی تفسیر ہے
اس کے بارے میں عربی زبان میں جب ابن عباس سے پوچھا جاتا ہے کہ یوم یکشف عن ساق کا کیا مطلب ہے، تو آپ نے فرمایا ابن عباس نے، جب بھی کوئی حقیقت تم پر پوشیدہ ہو تو اس کو اشعار میں تلاش کرو، کیونکہ اشعار عربی کا دیوان ہے۔ کیا تم نے اس شاعر کا کلام نہیں سنا جو کہہ رہا ہے وقامت الحرب علی ساقن؟ وقامت الحرب علی ساقن کا کیا مطلب ہے؟ جنگ اپنی پنڈلی پر کھڑی ہو گئی۔ جنگ کی کوئی پنڈلی نہیں ہوتی، اس کی ٹانگیں نہیں ہوتی، اس کا ہاتھ، اس کا پیٹ، اس کا گردہ جگر، یہ چیزیں نہیں ہوتی۔ اشارہ اور کنایہ ہے کہ ایک غیر معمولی واقعہ رونما ہو گیا، یعنی ہماری جنگ شدت اختیار کر گئی۔ قامت الحرب علی ساقن، لفظی ترجمہ یہی ہے، جنگ اپنی پنڈلی پر کھڑی ہو گئی، لیکن یقیناً اس کا مطلب یہ نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب ہے کہ جنگ شدت اختیار کر گئی۔ اس کے بعد ابن عباس نے اسی آیے کریمہ کو پیش کیا، یوم یکشف عن ساق کا مطلب یہ ہے کہ روز قیامت ایک بہت بڑا واقعہ وقوع پذیر ہوگا۔ یہ تفسیر ہے قرطبی جلد نمبر 6 اور صفحہ نمبر 294 میں۔ اسی طرح راغب اصفہانی نے بھی یہ کشف ساق کسی واقعے کی شدت اور اس کی سختی کی طرف اس کو اشارہ قرار دیا ہے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ قرآن کو سمجھنے کا ایک خاص ذوق جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے، ہوا کرتا ہے، جس کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم نے قرآن میں استعمال ہونے والے تمام الفاظ کو ان کے حقیقی اور لغوی ڈکشنری والے پر محمول کرنا شروع کیا، ہمیں صحیح اسلامی عقائد سے دستبردار ہونا ہوگا۔ بہت ساری قرآنی آیات جو کہ متشابہ ہیں، اسی طرح معصومین کی، رسول اکرم کی روایات متشابہ ہیں، یقیناً ان آیات اور روایات میں ان جملوں کا ظاہری اور لغوی مفہوم نہیں ہے، اشارے ہیں، کنایے ہیں، ان کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے۔ میں نے عرض کیا تھا سید مرتضیٰ علم الہدیٰ نے مستقل دو کتابیں لکھی ہیں، ایک میں قرآن کی ان آیات کو یکجا کیا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ان کے مجازی معنی کا ارادہ فرمایا ہے، اور دوسرے میں آن حضرت کی ان احادیث کو یکجا فرمایا ہے کہ جن میں آپ نے ان احادیث میں موجود جملوں کو ان کے مجازی معنوں میں استعمال کیا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔